گدھے کو رینکنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا۔ چلو اٹھو، میرا خیال ہے اس سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ میں نے کہا اور نصرت سمجھ گیا کہ میرا اشارہ کس جانب ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ملازموں کے اس کوارٹر میں داخل ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ صاف ستھرے لباس میں ملبوس عورت بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس نے ہمیں دیکھا اور ممنونیت سے گردن جھکا لی۔ قریب پہنچ کر میں نے اس بچے کو دیکھا۔ شکل و صورت کا بہت اچھا تھا، ویسے عورت بھی بہتر ہی لگتی تھی۔ پتہ نہیں بیچاروں کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے تھے، بچے کی عمر بھی اتنی زیادہ نہ تھی۔ پھر کیا قصہ ہے؟ لیکن یہ قصہ پوچھ لینا ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے کہا، دیکھو بی بی، تم نے مجھ سے مدد مانگی، میں نے تمہاری وہ خواہش پوری کر دی۔ یہ سر چھپانے کا ٹھکانہ فی الحال عارضی ہے، لیکن اگر تم مجھے اپنے بارے میں تمام تفصیل بتا دو تو میں کوئی ایسی کوشش کر سکتا ہوں جس سے تمہاری مستقل مدد ہو جائے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جی عشرت ہے میرا نام، لڑکی نے جواب دیا۔ بچے کا کیا نام رکھا ہے تم نے؟ نور الدین، میں اسے نور کہتی ہوں۔ تمہارا بچہ ہے؟ ہاں جی۔ باپ کہاں ہے اس کا؟ ہے جی، مگر نہ ہونے کے برابر۔ کیا مطلب؟ بس جی، کیا بتاؤں آپ کو؟ تفصیل تو بتانا ضروری ہے۔ صاحب جی، بس یہ سمجھ لیں کہ انسان کی زندگی میں جتنی مشکلیں پیش آتی ہیں، انہی میں سے ایک مشکل کا شکار میں بھی ہو گئی ہوں۔ میرے والد ایک دفتر میں کلرک تھے، ماں مر چکی ہے، دو بڑے بھائی تھے جن کی شادیاں ہو چکی تھیں، اپنی زندگی میں مست تھے۔ ہم باپ بیٹی کو ایک طرح سے تنہا ہی چھوڑ دیا تھا۔ والد نے میرے لیے صرف ملازمت جاری رکھی تھی، کیونکہ دونوں بھائی اپنے طور پر زندگی گزار رہے تھے۔ یہی غنیمت تھا کہ انہوں نے ہمیں اس گھر میں رکھا ہوا تھا جو ہماری نہیں ان کی ملکیت تھا۔ پھر والد صاحب بیمار ہو گئے، میری عمر بڑھتی جا رہی تھی، میرے لیے وہ مستقبل کی تلاش میں سرگرداں تھے، یہاں تک کہ ان کے کسی دوست نے ایک رشتہ بتایا اور والد صاحب نے اسے ہاتھوں ہاتھ پکڑ لیا۔ لڑکے کو دیکھا، میں نے بھی دیکھا، ٹھیک ٹھاک ہی لگتا تھا، سپاٹ چہرے والا، عمر البتہ زیادہ نہ تھی۔ جن حالات سے ہم گزر رہے تھے ان میں یہ گنجائش نہیں تھی کہ بہت زیادہ چھان بین کی جاتی۔ البتہ میری کانوں میں یہ خبر پڑی تھی، صاحب کے لڑکے والے اچھا کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ بہرحال گھر کی جو پرعذاب زندگی تھی، میں بھی اس سے نجات پانا چاہتی تھی، چنانچہ یہاں کسی انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میری شادی ہو گئی، محمود سے میری ملاقات ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کچھ اب نارمل ہے، بہکی بہکی باتیں کرنے والا۔ میرا تجربہ تو بالکل محدود تھا، صاحب جی کوئی اندازہ نہیں ہو سکا، لیکن بعد میں پتہ چل گیا کہ وہ نشے کا عادی ہے اور بہت زیادہ نشے میں رہتا ہے۔ پھر مجھے انسانوں کی خود غرضی کا علم ہوا۔ محمود کی والدہ اور والد نے اپنے بگڑے ہوئے نشے باز بیٹے کی اصلاح کے لیے ہر وہ کوشش کر لی تھی جو وہ کر سکتے تھے، لیکن انہیں اس میں کامیابی نہیں حاصل ہوئی۔ پھر کسی کے مشورے پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی غریب گھر کی لڑکی سے اس کی شادی کر دی جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد محمود سنبھل جائے، اور ان بدبختوں کو میں ہی نظر آ گئی تھی۔ ٹھیک بھی تھا، میرے حالات ہی ایسے تھے، میرے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے تھا۔ بعد میں محمود کی والدہ نے مجھے تمام تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ تجھے محمود کو صحیح راستے پر لانا ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تقدیر کے تھپیڑے کھاتی رہی، پھر یہ ننھا وجود اس کائنات میں آ گیا، میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور آخر ایک دن تقدیر نے آخری مہر لگا دی۔ کیا؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ محمود نشے کے عالم میں ایک حادثے کا شکار ہو کر مر گیا، مجھ سے میرا ٹھکانہ چھن گیا اور میں زمانے کی ٹھوکروں میں آ گئی۔ آوارہ منش لوگ مجھے پریشان کرنے لگے۔ وہ رونے لگی۔ بہرحال ہم نے اسے کافی دلاسے دیے تھے اور اس سے کہا تھا کہ وہ سکون سے یہاں رہے۔ دوسرے دن اتوار تھا، میں بھی دیر تک سوتا رہا تھا۔ نصرت کے علاوہ کسی کی ضرورت تھی کہ وہ مجھے جگاتا؟ 10:30 بجے ہیں جناب، ویسے آپ چاہیں تو سو سکتے ہیں، البتہ ایک سوال کا جواب دے کر۔ کیسا سوال؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حضور عیش کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آرکیڈ کا رخ بھی نہیں کرتے، لیکن اتوار اسی طرح بناتے ہیں جیسے پورے ہفتے محنت کی ہو۔ اٹھ رہا ہوں یار، تم نے ناشتہ کر لیا؟ سب کے چہرے اترے ہوئے ہیں اور ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ارے باپ رے! میں نے بستر سے چھلانگ لگا دی۔ پھر کچھ دیر کے بعد میں سب کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ ماموں جان نے کہا، اور ناشتے کے بعد آپ مجھے کچھ وقت دیں گے جناب سلطان صاحب؟ جی ماموں جان۔ ماموں جان نے اپنے کمرے میں بہت سے رجسٹر کھول رکھے تھے۔ میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو انہوں نے کہا، تشریف رکھیے اور انہیں دیکھیے۔ کیا ہے یہ؟ میں نے یہ ساری تفصیلات کمپیوٹرائز کرا لی ہیں اور احتیاطاً یہ پرنٹ نکلوائے ہیں۔ یہ آپ کے کل اثاثوں کی تفصیلات، آمدنی اور اخراجات کے حسابات ہیں، آپ انہیں چیک کر لیں۔ میں؟ ضروری ہے، آپ کو ان پر دستخط کرنے ہیں۔ ماموں جان پلیز، میں نے عاجزی سے کہا، یہ میری درخواست ہے سلطان، اس بارے میں اس کے علاوہ اور کچھ نہ کہوں گا۔ ماموں جان نے سنجیدگی سے کہا اور میں نے ہتھیار ڈال دیے۔
تفصیلات چیک کر کے میں حیران رہ گیا۔ سب کچھ ناقابل یقین تھا، اتنی دولت اور پھر اس میں ریکارڈ منافع۔ میں دیکھ دیکھ کر حیران ہوتا رہا۔ پھر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ماموں جان، یہ منافع تو پچھلے منافع سے کئی فیصد زیادہ ہے۔ ماموں جان خاموش رہے تو میں نے پھر کہا، میں تو اس فرق کو دیکھ کر حیران ہوں۔ کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن سلطان، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ براہ کرم تھوڑی سی توجہ رکھو۔ میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن اس بار کا حساب چیک کر کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ کروڑ پتی بن گئے ہوں گے۔ ایک بات بتائیں ماموں جان، کیا ہم سب مل کر پوری زندگی میں اتنی دولت خرچ کر سکتے ہیں؟ ماموں جان نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور بولے، بات کچھ عجیب سی ہے، لیکن کہے بغیر چارہ کار بھی نہیں۔ یوں نہ سوچو کہ یہ تمہارے والد کا ترکہ ہے، بلکہ اب اسے اپنی دولت سمجھو۔ دولت بڑی بے ایمان شے ہے، نہ ہو تو انسان جانوروں کی طرح جینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اپنے رجحان کے مطابق تم اسے ضرورت مندوں پر بے شک خرچ کرو۔ تم نے دیکھ لیا اس میں اضافہ ہی ہوا ہے، لیکن اسے چیل کووں کو نہ کھلاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ ماموں جان، کیا یہ شعبہ آپ نہیں سنبھال سکتے؟ میں نے سنبھالا ہوا ہے، لیکن میرا اپنا بھی کچھ معیار زندگی ہے۔ میں انگلیوں کی پرواہ نہیں کرتا جو مجھ پہ اٹھیں گی، لیکن بس ایک لمحے سے ڈرتا ہوں۔ کون سا لمحہ؟ جب تم خود اس بارے میں سوچو۔ وہ لمحہ ہماری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا ماموں جان۔ ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ میں کر لوں گا۔ کیا؟ تمام جائیداد، تمام کاروبار کے مختار کار آپ ہوں گے۔ آپ کو یہ اختیارات کاغذی شکل میں مل جائیں گے۔ میں تنہا یہ سب کچھ کیسے کروں گا؟ اس کے لیے آپ اپنے معاون مقرر کر لیں۔ پلیز ماموں جان، مجھے یہ آزادی بخش دیں۔ ماموں جان کچھ سوچتے رہے، پھر بولے، چلو ان کاغذات پر دستخط کرو۔ ہائے، میں کراہ کر بولا، پھر لاچاری سے ان کاغذات پر دستخط کرنے لگا۔ سارا دن گزر گیا۔ شام کو نصرت کے ساتھ باہر نکل گیا۔ کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ رات کو نانا جان صوفی عباد علی کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ بہرحال میرا ذہن لاتعداد خیالات کی آماجگاہ بنا رہا تھا۔ غیر متوقع طور پہ یہ دن دوسرے معاملات میں پرسکون گزرے تھے اور کوئی خوفناک بات نہیں ہوئی تھی۔ بس یہی ایک خوف دامن گیر رہا تھا، ورنہ زندگی بے حد پرسکون تھی۔ پھر جمیل احمد صاحب آ گئے، فرید احمد بھی ساتھ تھے۔ میں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ ہم سے بھی ناراض ہو گئے کیا سلطان میاں؟ فرید احمد نے کہا۔ نہیں جناب، اس کا کیا سوال ہے؟ کوئی رابطہ نہیں کیا؟ بات ختم ہو گئی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے فیصلہ میرے اوپر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے جمیل احمد سے کہا، اس میں ذرا بھی چوچرا کی گنجائش نہیں ہے۔ اصل میں ہمیں اپنی کمزوری کا احساس ہے۔ آپ براہ کرم اس مسئلے پہ کسی کمزوری کا اظہار نہ کریں۔ ویسے میرے آنے کے بعد کیا رہا؟ سکتے میں رہے تھے وہ لوگ۔ پھر طاہر شیخ صاحب کافی ہڑبڑا گئے تھے۔ جمیل احمد کو بہت سی پیشکشیں کی، لیکن جمیل نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اب یہ سب بعد از وقت ہے۔ آپ کے بارے میں سوالات کرتے رہے، جن کے جواب صدر الدین صاحب نہیں دیے تھے۔ خیر چھوڑیے، دیکھ لیں گے اس مسئلے کو۔ ویسے جمیل احمد، ایک پیشکش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ آپ کو اپنے پاس ملازمت کی پیشکش کرنے کی جرات تو نہیں کر سکتا، لیکن میرے کاروبار کے متولی میرے ماموں صاحب ہیں، اور تمام امور کو سنبھالنے کے لیے انہیں کسی کی معاونت درکار ہے۔ ابھی پچھلے دن ہی بات ہوئی تھی۔ اگر میرے اپنے میرے ارد گرد اس طرح پھیل جائیں تو مجھے بے حد اطمینان رہے گا۔ یعنی آپ پسند کریں تو ماموں جان سے ملاقات کرا دوں؟ کیا دو گے ہمیں؟ جمیل احمد صاحب ممنونیت سے بولے۔ کیا دیا ہے میں نے؟ یہ پوچھنے کی بات ہے۔ ایسا نہ کہیں جناب، عظمیٰ بھابھی کے ذریعے آپ سے تعارف ہوا ہے، اور عظمیٰ بھابھی میرے لیے جو کچھ ہے وہ میں جانتا ہوں۔ ایک خاندان مل گیا ہے مجھے جسے میں اپنا کہہ سکتا ہوں۔ اپنے جمع کر رہا ہوں جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ ماموں جان نے بخوشی جمیل احمد صاحب کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ وہ تجربے کار آدمی تھے۔ واقعی معاملات ایک الگ نوعیت کے حامل تھے۔ ویسے اس دوران صدر الدین صاحب کی طرف سے مکمل خاموشی طاری رہی تھی۔ فون تک نہیں کیا تھا انہوں نے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ نازیہ اور ہنا نے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، اور میں نصرت کی صورت دیکھ کر ہنستا رہا تھا، کیونکہ نصرت سمجھدار نوجوان تھا۔ پھر اس نے ہنا کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ معاملہ مختلف نوعیت اختیار کر گیا تھا۔ اس شام اچانک صدر الدین صاحب ایک بریف کیس سنبھالے ہوئے آ گئے۔ بہت سنجیدہ تھے، لیکن میں نے پرتپاک استقبال کیا۔ ہیلو، کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا مصروفیت چل رہی ہے؟ میری کیا مصروفیات ہو سکتی ہے؟ یہ کاغذات دیکھ لو، تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ انہوں نے بریف کیس سے کاغذات نکال کر مجھے دکھائے، اور میں نے سنجیدگی سے ان کا جائزہ لیا۔ ٹھیک ہے، کام شروع کر دیں، میں نے کہا، اور صدر الدین صاحب عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ پھر بولے، کچھ کہنے کی اجازت دو گے؟ ضرور انکل۔
شیخ صاحب نے پوری طرح ہتھیار ڈال دیے ہیں، اب ان کے حوصلے پست ہو گئے ہیں، ظاہر پوری طرح گرفت میں ہے اور وہ اب سچے دل سے جمیل احمد سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ قابل رحم حالت ہو گئی ہے ان کی، کوئی گنجائش نکل سکتی ہے اب بھی؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، اگر جمیل احمد صاحب سمجھوتا کر لے تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس دن فیصلہ ہو گیا تھا، گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ شیخ صاحب نے 10 لاکھ ہرجانہ دینے کی پیشکش کی ہے، وہ عدالتی معافی نامہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جمیل احمد صاحب، وہ بے حد شریف انسان ہیں، اسے میں تیار کر لوں گا۔ اب میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور کرو۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں میرا بھی مفاد وابستہ ہے، لیکن میں تمہیں کسی بھی قیمت پر نہیں کھونا چاہتا۔ اب جیسے تم کہو۔ ٹھیک ہے انکل، جمیل احمد صاحب سے اس انداز میں بات کریں کہ انہیں میرے تیار ہونے کا علم نہ ہو، بلکہ وہ خود مجھ سے درخواست کریں کہ میں اپنا فیصلہ واپس لے لوں۔ بہتر ہے فرید احمد صاحب کو بھی شامل کر لیں۔ وہ میں کر لوں گا، بالکل تمہاری ہدایت کے مطابق۔ صدر الدین صاحب کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ٹھیک ہے انکل، مجھے بھی آپ کا مفاد عزیز ہے، لیکن آپ کو مجھے اس کا صلہ دینا پڑے گا۔ پوچھے بغیر وعدہ کرتا ہوں، جو مانگو گے دے سکا تو ضرور دوں گا۔ سوچ لیں، چاہو تو ابھی مانگ لو، انکار کروں تو اس کے بعد دوبارہ میری صورت نہ دیکھنا۔ چلیے ٹھیک ہے، بتاؤں گا آپ کو۔ پھر صدر الدین صاحب خوش خوش چلے گئے تھے۔ اندر سب لوگ موجود تھے۔ ان کے پاس پہنچا تو عشرت کو ان کے ساتھ سب کے درمیان بیٹھا پایا۔ نانی جان نے مجھے دیکھ کر کہا، اللہ تمہاری نیکیوں کا اجر دے سلطان، اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھ کر تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے، ہمیں بتایا بھی نہیں۔ خیر، یہ پیچھے پڑ رہی ہے کہ اسے کچھ کام دیا جائے، حرام خوری نہیں کرنا چاہتی، تمہارا کیا خیال ہے؟ ایسے فیصلے آپ خود کر لیا کریں نانی جان۔ ٹھیک ہے عشرت، تھوڑا بہت کام کر لیا کرو۔ نازیہ اور ہنا کے اس دوران ملاقات نہ کرنے کی وجہ صدر الدین نہیں تھے، انہیں ایمرجنسی میں سکھر جانا پڑا تھا۔ وہاں سے واپسی پر فوراً ہم سے ملی اور معذرت کرنے لگی۔ نصرت کی بجھی آنکھیں پھر سے روشن ہو گئی تھیں۔ مزید حالات اس وقت بہتر ہو گئے جب صدر الدین صاحب نے جمیل احمد اور فرید احمد صاحب سے مجھ پر زور ڈلوایا کہ طاہر شیخ کو معاف کر دیا جائے۔ میں نے اس خواہش کو قبول کر لیا تھا۔ چنانچہ تمام امور طے پانے کے بعد طاہر شیخ صاحب نے ہماری زبردست دعوت کی اور بہترین اہتمام کیا۔ وہاں کا ماحول اس قدر دلچسپ تھا کہ آدھی رات سے زیادہ ہو گئی۔ سارے لوگ آ گئے تھے، لیکن میں نصرت کے ساتھ بعد میں واپس آیا تھا۔ نصرت اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اور میں اپنے کمرے کی طرف۔ میرا کمرہ تاریک تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے کمرے میں ہے۔ ایک لمحے کے لیے روکتے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن میں نے ہمت کر کے روشنی جلا دی اور پوری طرح چونک پڑا۔ کمرے میں عشرت موجود تھی اور کمرے کے عین وسط میں کھڑی تھی، لیکن جس انداز میں کھڑی تھی وہ بہت حیرت ناک تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور چہرہ پتھرایا ہوا تھا۔ ایک عجیب سی بے جان کیفیت اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ میرے بدن میں سرد لہریں دوڑنے لگیں۔ یہ کیا ہے؟ میں نے سوچا۔ عشرت نے میری طرف بھی رخ نہیں کیا تھا۔ میرے اچانک داخل ہو جانے پر بھی اس کے اندر کوئی تغیر رونما نہیں ہوا تھا۔ پھر وہ 2 قدم آگے بڑھی اور میں اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ وہ سیدھ میں چلتی ہوئی کمرے کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں اس قدر حواس باختہ تھا کہ بے اختیاری میں اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل آیا۔ وہ راہداری میں سیدھی جا رہی تھی۔ میں نے صاف محسوس کیا کہ وہ عالم حواس میں نہیں ہے۔ چلنے کا انداز بھی مشینی تھا۔ باہر نکلی اور راستے عبور کرتی ہوئی اپنے کوارٹر میں داخل ہو گئی۔ میں کافی فاصلے پر بہت دیر تک کھڑا رہا، پھر واپس آ گیا۔ انگلستان سے واپس آنے کے بعد ہی پراسرار واقعات کا ایسا عجیب سلسلہ شروع ہوا تھا کہ میں گھر چکر بن کر رہ گیا تھا۔ جدید یورپ میں یہ سب نہیں تھا۔ پہلے تو اس پر یقین کرنا ہی مشکل ہو رہا تھا، لیکن رفتہ رفتہ ذہن نے یہ سب قبول کر لیا تھا۔ گناہ کا بیج چودھری صفدر علی نے بویا تھا اور سزا میں بھگت رہا تھا۔ حالانکہ جن حالات میں یہاں آیا تھا وہ بہت سنگین تھے۔ کوئی مستقبل نہیں تھا، یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ زندگی کس ڈھنگ سے گزرے گی۔ جو کچھ ہوا تھا وہ بہت غیر متوقع تھا۔ دشمن اب بھی در پر آزار تھے اور ان سے کچھ بعید نہیں تھا۔ بھائیوں نے انگوٹھے دکھا دیے تھے، لیکن اللہ غریق رحمت کرے رحمان علی کو انصاف کر کے گئے تھے اور دنیا بدل دی تھی میری۔ بس یہ ایک روگ تھا جس کا حل نہیں مل رہا تھا۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، باقی زندگی ٹھیک تھی، بس یہ سب تھا۔ کمرے میں واپس آیا، دروازہ بند کیا اور کمرے کے وسط میں کھڑا ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا، سب کچھ جوں کا توں تھا۔ پھر الماریاں کھول کر دیکھی۔ ایک لمحے میں احساس ہو گیا کہ کپڑے چھوئے گئے ہیں۔ دل دھک سے ہو گیا۔ چوری کی کوشش؟ کیا عشرت کسی ایسے ارادے سے میرے کمرے میں داخل ہوئی تھی؟
لیکن اس کی کیفیت اور پھر چوری کے لیے میرے کمرے کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ بعد میں پوری الماریاں دیکھ ڈالی لیکن کسی شے کے گم ہو جانے کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ ویسے بھی الماریوں میں کوئی خاص قیمتی چیز نہیں تھی، خدا جانے۔ ویسے ایک بات بڑی سنسنی خیز تھی، مجھ پر یہ الزام تو عائد تھا ہی کہ ہر ایک کے لیے پگھل جاتا ہوں۔ نہ جانے کب تک بستر پر پڑا جاگتا رہا۔ دوسرے دن خود کو پرسکون رکھا۔ عشرت اب دن میں گھر کے اندر نظر آتی تھی۔ عائشہ اور نائلہ کو نور کی شکل میں ایک مشغلہ مل گیا تھا، انہوں نے اسے کچھ سے کچھ بنا دیا تھا۔ ویسے بھی خوش شکل بچہ تھا، وہ دن بھر ان دونوں کے پاس رہتا تھا، رات کو عشرت اسے اپنے کوارٹر میں لے جاتی تھی۔ ناشتے کے بعد سب اپنے معمولات میں مشغول ہو گئے اور میں نصرت کو لے کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ نصرت، تمہیں حیرت نہیں ہے؟ کیسی حیرت؟ وہ پراسرار کردار روپوش ہیں، بے چین ہو رہے ہو ان کے لیے؟ تعجب کی بات نہیں ہے؟ میرے خیال میں نہیں۔ کیوں؟ صوفی عباد علی نے ہمیں اپنے سائے میں لے لیا ہے، کیا تمہیں اس سے انکار ہے؟ ہرگز نہیں، ان واقعات نے میرے دل میں ایک خاص تاثر پیدا کیا ہے۔ یقین کرو، حیرتوں کے ایسے ماحول سے گزرا ہوں کہ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر حیرت نہیں ہوتی۔ البتہ اپنے کرم فرماؤں سے نجات اتنی آسان نہیں لگتی۔ میں سمجھ گیا، نصرت نے شرارت سے آنکھیں نچاتے ہوئے کہا۔ کیا؟ چندریا یاد آ رہی ہوگی؟ چندریا؟ میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ نہیں، وہ یاد تو نہیں آ رہی، لیکن جب بھی یاد آتی ہے دل پر غم کا ایک تاثر چھوڑ جاتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کے لیے کیا کروں۔ اس وقت میں تم پر ایک سنسنی خیز انکشاف کرنا چاہتا ہوں۔ چندریا کے بارے میں؟ نہیں، عشرت کے بارے میں۔ عشرت؟ نصرت نے کہا اور پھر اچھل کر بولا۔ عشرت یعنی عشرت؟ ہاں۔ اس کے بارے میں کوئی سنسنی خیز انکشاف ہے؟ ہاں۔ یہ الفاظ ہی سنسنی خیز ہیں، میں واقعی عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا ہوں۔ کیا ہوا؟ نصرت نے پوچھا اور میں نے اسے عشرت کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ نصرت حیرت سے گنگ رہ گیا تھا، پھر وہ آہستہ سے بولا، وہ چور ہے؟ لیکن کوئی چیز چوری نہیں ہوئی، تو غیر متوقع جو پہنچ گئے۔ لیکن وہ پتھرائی ہوئی سی لگتی تھی۔ اور کیا کرتی؟ کیا مطلب؟ اداکاری، 100% اداکاری، جان بچانے کی ایک کوشش۔ لیکن کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیا؟ ہو سکتا ہے وہ کسی کے زیر اثر ہو۔ نصرت سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے کہا، اس معاملے کو سرسری نہ لو، میرے خیال میں ہم اس سے اس بارے میں معلوم کریں گے۔ کیا کہو گے؟ سیدھی سیدھی بات کریں گے کہ اتنی رات گئے وہ تمہارے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ میں سوچنے لگا، پھر میں اس کے لیے تیار ہو گیا۔ دوپہر کے بعد وہ ہمیں کوارٹر میں ملی، ہمیں دیکھ کر حیران رہ گئی اور کسی قدر پریشان نظر آنے لگی۔ عشرت، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی صاحب جی، حکم دیں۔ پچھلی رات تم سلطان کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ جی؟ وہ بہت چکی رہ گئی۔ تم پچھلی رات وہاں تھی؟ میں جی؟ اس کی آواز رند گئی تھی۔ ہاں عشرت، تم عجیب سی کیفیت میں تھی۔ میں نے اسے تفصیل بتائی اور وہ سسکنے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسوں کی دھاریں بہہ رہی تھیں۔ ہم خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ مجھے نہیں معلوم صاحب جی، اپنے بچے کی قسم مجھے نہیں معلوم۔ تم جانتے ہو عشرت، ہم تمہیں کن جذبات کے ساتھ یہاں لائے ہیں؟ یہاں آنے کے بعد ایک لمحہ بھی تمہیں احساس ہوا ہو کہ ہم میں سے کسی نے برے انداز میں سوچا ہو تو میرا خیال ہے کہ تم یہ نہیں کہہ سکتی۔ نہیں صاحب جی، آپ فرشتہ صفت لوگ ہیں۔ آپ نے مجھے جس عزت سے اپنے گھر میں جگہ دی ہے، 1000 بار بھی زندگی کی قربانی دینا پڑے تو اس کا صلہ آپ کو نہیں دے سکتی۔ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی صاحب جی کہ آپ مجھ پر کوئی الزام لگائیں گے۔ تو پھر یہ سمجھ لو کہ تمہیں وہاں دیکھا گیا ہے، سلطان نے تمہیں اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھا ہے اور وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ عشرت نے رحم طلب نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی، میں بھی صاحب جی یہ بات سمجھتی ہوں اور کچھ نہیں کہوں گی اپنی صفائی میں، بس ایک بات عرض کرنا چاہتی ہوں۔ کیا؟ نصرت نے سوال کیا۔ صاحب جی، مجھے نیند میں چلنے کی عادت ہے۔ بہت عرصے سے اس وقت جب میری زندگی تلخ کر دی گئی تھی مجھ پر شدید اعصابی دباؤ پڑا تھا، نہ جانے کیسے کیسے احساسات دل میں پیدا ہوتے تھے۔ صاحب جی، اس کے بعد مجھ پر یہ دورے پڑنے لگے اور اس وقت تک تڑپتی رہی جب تک وہ زندہ رہا۔ بعد میں اس گھر سے مجھے نکال دیا گیا اور صاحب جی میری حالت کچھ بہتر ہو گئی۔ اب بھی کبھی کبھی مجھ پر ذہنی دباؤ ہوتا ہے تو میں نیند میں چل پڑتی ہوں۔ 2-3 بار ایسا ہوا ہے، پہلے بہت زیادہ یہ ہوتا تھا۔ اوہو، تو یہ بات ہے۔ اچانک ہی میرے دل میں ہمدردی کی ایک لہر اٹھی۔ بہرحال ایسے معاملات سے زیادہ واقفیت نہ تھی، لیکن یہ تذکرہ سن چکا تھا۔ نیند میں چلنے کی بیماری کے بارے میں جو تھوڑی بہت کہانیاں سنی تھیں اور ان پر یقین بھی رکھتا تھا۔ میں نے نصرت سے کہا،
नुसरत, बात समझ में आ गई और मैं समझता हूँ कि यकीनी तौर पर इशरत इसी तरह मेरे कमरे में पहुंची होगी। मैं तुम्हें इसके बारे में सारी तफसील बता चुका हूँ। इसके अंदाज से ऐसा ही पता चलता था जैसे ये पथराई हुई है और अपने हवास में नहीं है। फिर मैंने हमदर्दी से इशरत की तरफ देखा और कहा, माफ़ करना इशरत, ये बात हमें मालूम तो नहीं थी, और चूंकि तुम्हें वहाँ देखा गया था इसलिए दिल में तशवीश से पैदा हुई। इससे ये ना समझना कि खुदा न खास्ता हम तुम्हारे बारे में किसी किस्म के शक व शुबे का शिकार हो गए हैं, लेकिन इंसानी जहन में किसी भी अजनबी बात के लिए तजस्सुस तो होता है ना। बराह करम आंसू खुश कर लो। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं इस बात को बर्दाश्त क्यों ना कर गया। तुम्हें रोते हुए देखकर मुझे दुख हो रहा है इशरत। नहीं साहब जी, जाहिर है बात ही ऐसी है, लेकिन साहब जी, खुदा के लिए मुझे गलत ना समझना। मैं वो नहीं हूँ जो किसी के एहसान को नज़रअंदाज कर दे। बस अब तो मुझे शर्मिंदा ना करो। बस चलो नुसरत, अब चलते हैं। मैंने कहा, बात बहरतौर गलत ना थी, लेकिन ये भी सच है कि इसकी हकीकत इस वक्त तक सामने ना आई थी और अब मैंने इशरत की बात को कबूल कर लिया था। बाहर निकलने के बाद मैंने नुसरत से कहा, कम से कम मैं तो इशरत की बात पर यकीन रखता हूँ। नहीं, मैं भी शक व शुबे का शिकार नहीं हूँ। इसके आंसू मसनूई नहीं थे। कभी ऐसा होता है कि इंसान जब गर्दिश में होता है तो ऐसे वाक़यात इसे पै दर पै पेश आते हैं जो इसकी मुश्किलात में इजाफ़ा करते हैं। बहरहाल, अगर वो यकीन करो चोरी की नीयत से मेरे कमरे में घुसी होती और ये बात साबित हो जाती तो शायद तब भी मैं इसके साथ कोई बदसलूकी नहीं कर सकता था। वो तो खैर मैं जानता हूँ जनाब हातिम ताई साहब को, लेकिन बहरहाल वैसे अगर कभी हो सका तो बेचारी का इलाज भी करवा देंगे। अलबत्ता मेरी नॉलेज इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है। सुना ही गया है कि इस किस्म के दौरे असाबी दबाव का नतीजा ही होते हैं, और जब इंसान असाबी दबाव से निकल जाता है तो खुद ब खुद ही सब कुछ ठीक हो जाता है। वैसे एक पेशगोई करना चाहता हूँ मैं। क्या? अगर मैं किसी दिन नींद में चलता हुआ घर से निकल जाऊं तो मुझे तलाश करने की कोशिश ना करना, बल्कि सीधे सदरुद्दीन साहब के मकान पर गुलशन इकबाल आ जाना। मैं तुम्हें वहीं मिल जाऊंगा। मेरे हलक से कहकहा निकल गया। मैंने नुसरत की पीठ पर घूंसा मारते हुए कहा, मुझे यकीन है तुम वहाँ नहीं मिलोगे। क्यों? क्योंकि सदरुद्दीन साहब तुम्हारी इतनी ठुकाई करेंगे कि बाद में तुम्हें अस्पताल में तलाश करना पड़ेगा। उस्ताद मोहतरम इतने जल्लाद तो नहीं है। वैसे सच्ची बात तो ये है कि अब मायूसियाँ दिल में घर करती जा रही हैं। हिना भी कुछ बददिल सी नज़र आती है। यार, एक बात समझ में नहीं आती नुसरत। वो क्या जनाब? ये लड़कियाँ कितनी गहरी होती हैं? कौन सी गहराई का तस्करा कर रहे हो? हिना खामोश तबीयत, खामोश सिफत। यकीन करो, इब्तिदा में मैंने यही महसूस किया था कि वह जाहिल सी लड़की है, बात सीधी नहीं करती, चेहरे पर कोई अदब किस्म की चीज़ तारी रहती है और बड़ी कोफ्त होती थी इसके अंदाज से। इसके बरक्स नाजिया खुशगवार कैफियत की हामिल है, बेतुकान गुफ्तगू भी कर सकती है और इससे मिलकर खुशी ही होती है। लेकिन तुम दोनों के दरमियान बड़ी खामोशी से ये चक्कर चल पड़ा। बस बस, ज़्यादा मंतक न झाड़िए। जाहिर है इसका रुझान मेरी जानिब था, मगर तुमसे भी तो बात नहीं करती थी वो। ऐसी बात नहीं है और ना है, मेरी हर बात आंखें बंद करके मानती है। खैर, अगर इसने तुमसे मोहब्बत की है तो आंखें बंद करके ही की होगी। क्या मतलब? नुसरत सर खुजाते हुए बोला, होश व हवास के आलम में तो कोई जनाब को घास नहीं डाल सकता। हाँ, नुसरत तंज़ी अंदाज में हंसा। ये अंदर की जलन की बात है जनाब, आप ख्वामखा मुझसे हसद कर रहे हैं। घूंसा मारूंगा पीठ पर, सीधा नहीं खड़ा हो सकेगा। हसद कर रहे हैं, मैंने जल कर कहा। बहरहाल, आप चाहें तो हिना से बराह रास्त पूछ सकते हैं। अब तो हमारा इश्क मंज़िर आम पर आने वाला है, अगर यही हालात रहे। वो कैसे? मैंने दिलचस्पी लेते हुए कहा। आजकल ज़रा किस्सा लैला मजनू शीरी फरहाद की दास्तान पढ़ रहा हूँ। ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि उन्होंने अपने इश्क पर किताबें कैसे लिखवा डाली और सारी दुनिया इस बारे में कैसे जान गई। ये भी पता है कि इनका अंजाम ट्रेजेडी हुआ था। क्या मतलब? मंजर आम पर आने के बाद मजनू साहब की खूब पिटाई हुई थी कि बाद में याद ही करते रहे होंगे, और जनाब फरहाद पहाड़ों पर झक मारते रहे, और बाद में इसका नतीजा क्या निकला? खैर, एक पर्सनैलिटी तो ये है कि लोग याद करते हैं और आहें भरते हैं, मगर मैं तुम्हें याद करके आहें नहीं भरना चाहता। मेरे अजीज़ कज़न, इसकी एक ही तरकीब है, सर धड़ की बाजी लगा दो। तुम तो बेचारे ससुर साहब की तौहीन करने के लिए कमर बस्ता रहते हो। वो तुम्हारी जानिब मोहब्बत आमेज़ कदम बढ़ाते हैं और तुम हमेशा इनकी तौहीन कर दिया करते हो। करूँगा, कोशिश करूँगा। आह, ना जाने कब करोगे। वो सर्द आह भर कर बोला और मैंने इसकी पीठ पर एक धूल जमा दी। नाना जान, मुमानी और दूसरे तमाम लोग अब अपने कामों में मसरूफ़ हो गए थे और उन्होंने यहाँ का तमाम इंतज़ाम संभाल लिया था। जमील अहमद साहब सारे मामलात से निपटने के बाद हमारे साथ मुंसलिक हो गए थे।
زندگی میں آہستہ آہستہ ٹھہراؤ آتا جا رہا تھا۔ عشرت کا معاملہ بھی میرے ذہن سے ختم ہو گیا تھا۔ جو کچھ اس نے کہا تھا ماننے والی بات تھی۔ وہ ملازموں کے کوارٹر میں ہی رہ رہی تھی، لیکن گھر میں اس کا اچھا خاصا آنا جانا ہو گیا تھا اور وہ سب کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتی تھی۔ میں نے بارہا اس کا جائزہ لیا تھا، لیکن بہت ہی سادہ سی عورت تھی، کبھی اس کے انداز میں فریب نہیں پایا گیا۔ کئی دن گزر گئے۔ ایک دن نانا جان نے کہا، کبھی کبھی صوفی عباد علی کے مزار پر چلے جایا کرو، بزرگوں سے تو ہمیشہ فیض ہی حاصل ہوا کرتا ہے۔ بس سوچا نہیں کبھی اس کے بارے میں، لیکن میں چلا جاؤں گا، میں نے کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس فاصلہ زیادہ تھا اور راستہ ناہموار، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ میں نے وہاں دیکھا تھا اس سے مجھے بڑی عقیدت ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس دن ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ صوفی صاحب کے مزار کی زیارت کر لی جائے۔ نصرت تو ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا تھا۔ رحیم کو لے کر ہم چل پڑے اور کچھ دیر بعد فاصلے طے کر کے صوفی عباد علی کے مزار پر پہنچ گئے۔ آج یہاں کوئی خاص ہی دن تھا۔ چھوٹے چھوٹے گوٹھوں سے اچھے خاصے لوگ آئے ہوئے تھے۔ میں نے بھی مزار پر پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی اور اس کے بعد وہاں سے واپس چل پڑا۔ دل پر عجیب طرح کی کیفیت طاری تھی اور نہ جانے کیوں یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی خلش سینے میں بیدار ہو گئی ہے۔ اس خلش کو میں کوئی نام نہیں دے سکا تھا، بس ایک احساس تھا جو دل میں جاگزی تھا۔ پھر ہم شہری آبادی میں داخل ہو رہے تھے کہ ایک ٹیکسی نگاہوں کے سامنے سے گزر گئی۔ جس طرف ہم جا رہے تھے ٹیکسی اس کی مخالف سمت سے آ رہی تھی۔ میری نگاہوں نے ٹیکسی میں بیٹھے ان دونوں افراد کو دیکھ لیا اور بے اختیار میں چونک پڑا، لیکن جگہ ایسی تھی کہ اگر میں رحیم سے کہتا کہ گاڑی موڑ کر واپس پلٹے تو ممکن نہ تھا۔ دوسری سڑک پر آتے ہوئے کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا تھا، اس لیے نصرت کو بھی اس کے بارے میں نہ بتایا، لیکن دل میں وہی خوف بھر آیا تھا۔ وہ کم وقت مسلسل میری طاق میں لگے ہوئے تھے اور ان سے پیچھا چھڑانے کی کوئی ترکیب ذہن میں نہیں آتی تھی۔ میں نے نصرت کو بھی ان کے بارے میں نہیں بتایا، بلا وجہ خوفزدہ ہو جاتا، اور پھر عجیب طرح کی شرم بھی محسوس ہوتی تھی مجھے۔ تمام لوگوں کو اپنے اس مسئلے میں الجھا لیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں دل و دماغ پر ایک بوجھ سا طاری ہو گیا۔ گھر پہنچا تو صدر الدین کی کار نظر آئی۔ وہ موجود تھے اور اندر بیٹھے ہوئے باقی لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر تازگی نظر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے، آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں، بھائی بڑے بے مروت انسان ہوں، اب کیا کہوں، بزرگی کے تمام رشتے تو ختم ہو گئے، کیونکہ بارہا اپنے آپ کو تمہارا بزرگ سمجھ کر اور منہ کی کھائی۔ اب کم از کم اپنے وکیل کی حیثیت سے ہی کبھی کبھی مجھ سے ملاقات کر لیا کرو۔ ٹھیک ہے انکل، آپ کو مجھے شرمندہ کرنے کا شوق ہے، آپ کرتے رہا کریں، میں اس کا عادی ہو گیا ہوں۔ یہ دیکھا آپ نے فراست حسین صاحب، یعنی اسے کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ تم سے کچھ کام تھا سلطان، وقت دے سکو گے مجھے؟ ہاں کیوں نہیں، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم کسی کھلی جگہ بیٹھیں؟ جیسے آپ کی مرضی، باہر لون میں کرسیاں ڈلوائے دیتا ہوں۔ کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، فرزانہ بیگم نے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میرا خیال ہے چھاؤں تو ہو گئی ہوگی۔ درختوں کے نیچے کرسیاں ہیں اور ویسے بھی دھوپ کہاں ہے، آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں۔ میں نے غور نہیں کیا۔ پھر میں صدر الدین صاحب کے ساتھ باہر لون میں آ گیا۔ ان کے چہرے پر کوئی عجیب ہی بات تھی۔ میں نے سوچا خدا خیر ہی کرے، نہ جانے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ لون میں پڑی کرسیوں پہ بیٹھ کے میں نے پوچھا، آپ نے چائے وغیرہ لی؟ کولڈ ڈرنک لے چکا ہوں، تم چاہو تو اپنے لیے منگوا لو۔ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے، لیکن آپ نے تجسس میں ڈال دیا ہے۔ کوئی خاص بات ہے؟ خاص ہے، لیکن ایسی نہیں کہ تم کسی اضطراب کا شکار ہو جاؤ، صدر الدین صاحب نے کہا۔ میں سوالیہ انداز میں انہیں دیکھنے لگ گیا۔ صدر الدین صاحب کے چہرے پر کسی قدر جھجک کے آثار نظر آ رہے تھے۔ کچھ لمحے خاموش رہے۔ اب میں یہ اضطراب ان کے اندر محسوس کر رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں کی جنبش بتا رہی تھی کہ وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہتے ہوئے جھجک رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی، بہت اسٹریٹ فارورڈ تھے، ظاہر ہے پیشہ بھی ایسا ہی تھا۔ پھر ایسی کون سی بات ہے جسے کہتے ہوئے جھجک رہے تھے؟ تاہم میں نے انہیں ٹوکا نہیں اور ان کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے مجھے دیکھا اور ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، زندگی کے کچھ شعبے ایسے ہیں سلطان جن کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، ادوار ہوتے ہیں، انسان مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ بچپن کا دور معصومیت کا ہوتا ہے، سیکھنے کا، پھر جوانی آتی ہے، اپنے بارے میں سوچا جاتا ہے، پھر وقت آگے بڑھ جاتا ہے اور انسان اگر اپنے بچوں سے مخلص ہو تو اپنا سب کچھ اپنے بچوں کو سونپ دیتا ہے اور اس کے دل میں ہمیشہ بہتری کا تصور رہتا ہے۔ میرے بارے میں بھی جانتے ہو، 2 بیٹیوں کا باپ ہوں، بہتر حالات ہیں، خدا کا شکر ہے کہ زندگی میں کوئی ایسا الجھا ہوا مسئلہ نہیں ہے، مناسب انداز میں بچوں کی تربیت کی ہے، ان کے لیے آسائشیں بھی مہیا کی ہیں، اور اب ایک اچھے باپ کی مانند ان کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔
بڑے آرام سے زندگی گزاری ہے انہوں نے، کبھی مشکلات کا سامنا نہیں کیا، اور میری یہ خواہش ہے کہ زندگی کے آخری دور تک وہ کسی مشکل سے نہ گزریں۔ ان جذبوں کو تم شاید ابھی اس انداز میں نہ سوچ سکو سلطان، جس انداز سے میرے دل میں ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان ماضی کی جانب نگاہیں دوڑائے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ جو کچھ ہے، ماضی میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اس جیسے تھے۔ اصل میں بات ہی کچھ ایسی ہے کہ میں فوراً ہی اسے کہتے ہوئے کچھ جھجک رہا ہوں۔ نازیہ اور ہنا میری زندگی کا ایک حصہ ہیں، اور میں ان کے بہتر مستقبل کے لیے چاروں طرف نگاہیں دوڑا رہا ہوں۔ مجھے معاف کرنا سلطان، اس سلسلے میں میری نگاہ تم پر بھی پڑی ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، اعلیٰ خاندان ہو، اعلیٰ ظرف ہو، دولت مند ہو، نیک ہو۔ ان چیزوں کا تجزیہ میں نے کر لیا ہے، اور ایک باپ کے لیے اس کی بیٹی کا مستقبل اس سے خوبصورت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب میں کیا کروں؟ مجبوری ہے۔ اگر میں تم سے یہ سب کچھ نہ کہوں تو پھر کون کہے گا؟ ہاں، اگر چودھری رحمان زندہ ہوتے تو آج میرے لیے کوئی مشکل نہ ہوتی، سب ٹھیک ہوتا، ہم دونوں مل کر سارے معاملات طے کر لیتے۔ اور یہ بات میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اگر چودھری رحمان کو میرا یہ خیال معلوم ہو جاتا تو وہ انتہائی خوشی سے میری پذیرائی کرتے اور یہی کہتے کہ یار صدر الدین، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بچیاں میری ہے اور سلطان تیرا ہے، سلطان چودھری صاحب نہیں ہے۔ میں دل کی بات تم سے کہے بغیر نہ رہ سکا۔ بیٹے، مجھے ایک بغیرت باپ نہ سمجھنا، بس ایک ایسا باپ سمجھنا جو اپنی بچیوں کے لیے ایک حسین مستقبل کا آرزومند ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھو، اپنے فرض میں نے تو پورا کر دیا ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ہر انسان کو اپنے طور پر فیصلہ کرنے کا حق ہوتا ہے۔ میں نے اپنی خواہش کا اظہار جتنا جبر کر کے تم پر کیا ہے، اس کے ساتھ ہی میری ایک دلی آرزو ہے کہ تم مجھے وہ جواب دینا جس کا تعلق تمہارے دل سے ہو۔ اگر تم نے کسی قسم کی رعایت برتی تو وہ رعایت نہیں دشمنی ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تکلف کی وجہ سے تم انکار نہ کر سکو جبکہ انکار تمہارے دل میں ہو۔ اگر ایسی کوئی بات دل میں آئے تو تمہیں پورا پورا اختیار ہے کہ تم میری پیشکش کو مسترد کر دو۔ بیٹے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ زندگی بھر کے سودے ہوتے ہیں، ان میں تکلف کی گنجائش نہیں ہوتی۔ کیا میں اس بات کی آرزو رکھوں کہ اس وقت تم تمام شرم و حیا اور اخلاقی قدریں برائے طاقت رکھ کے مجھے میری اس پیشکش کا منصفانہ جواب دو گے؟ میں ایک لمحے کے لیے گمسم ہو گیا تھا۔ صدر الدین صاحب نے یہاں تک قدم اٹھا دیا تھا تو اس وقت انہیں اس کے لیے صحیح جواب درکار تھا، اور میں یہ صحیح جواب دینے سے گریز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، انکل، آپ نے یہ سب کچھ آج کہہ کر میرے لیے اپنی عزت اتنی بڑھائی ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ واقعی ایک مخلص اور سچے انسان ہیں۔ انکل، یہ اعزاز میرے لیے اتنا بڑا ہے کہ شاید میں اس کی مناسبت سے کوئی جواب دے کر آپ کو کبھی نہ دے سکوں۔ آپ نے یہ سب کچھ کہہ کر میری عزت بے پناہ بڑھا دی ہے، اور میں انہی سچائی کے جذبوں کے ساتھ اپنے دل کی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ یقین کرو، مجھے اس پر خوشی ہوگی، صدر الدین صاحب نے کہا۔ انکل، نازیہ سے میری پہلی ملاقات ہوئی۔ آپ کا پرخلوص رویہ، نازیہ اور ہنا کی محبت آمیز شرکت، آپ یہ سمجھ لیں مجھے یوں لگا جیسے اپنا چھوٹا سا خاندان مل گیا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان کے دل میں کسی کے لیے کچھ ایسے پوشیدہ جذبے اٹھتے ہیں جنہیں بیان کرتے ہوئے اسے اپنی مضحکہ خیز کیفیت کا اظہار ہوتا ہے۔ میں نے ان جذبوں کا اظہار نہیں کیا، لیکن آج جب آپ نے مجھے اس کا موقع دیا ہے، اب میں ان جذبوں کا اظہار سے باز نہیں رہ سکتا۔ پلیز کہو۔ صدر الدین صاحب کسی قدر پھولے ہوئے سانس کے ساتھ بولے۔ میری زبان سے وہ اس وقت ایک اہم فیصلہ سننا چاہتے تھے۔ میں نے بغیر کسی تکلف کے کہا، اور وہ جذبے میرے لیے ان دونوں کے لیے بالکل بہنوں کے جذبے تھے۔ آپ یقین کریں، میں نے ان دونوں بچیوں کو اپنی چھوٹی بہنوں کے انداز میں دیکھا ہے۔ بخدا میرے لیے وہ اس قدر قابل احترام و محبت ہیں کہ شاید آپ میرے الفاظ پر یقین نہ کر پائیں۔ صدر الدین صاحب کا چہرہ پتھرا گیا تھا۔ میں ان کی آنکھوں میں مایوسیاں دیکھ رہا تھا، اور مجھے نہ جانے کیوں افسوس سا ہوا تھا۔ حقیقت میں میرے یہ الفاظ بھی ان کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث تھے، لیکن اس وقت لوہا گرم تھا، ضرب لگا لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نے ان کے کچھ بولنے سے پہلے خود ہی کہا، اور شاید آپ اس سلسلے میں کوئی مناسب فیصلہ نہیں کر سکے صدر الدین صاحب۔ آپ جیسے ذہین انسان سے مجھے یہ توقع تھی کہ اپنی بچیوں کے ساتھ آپ کی زبردست انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں نازیہ اور ہنا کے دل میں میرے لیے وہی جذبات ہیں جو میرے دل میں ان کے لیے۔ صدر الدین صاحب نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا تو میں نے کہا، جی ہاں، یہ بات میں پورے دعوے سے کہتا ہوں، اور آپ سے اور اس کی تصدیق کے لیے وہ الفاظ میرے پاس موجود ہیں جو ممکن ہے آپ کو پسند نہ آئیں، لیکن ان کی حقیقتوں سے آپ گریز نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ دیکھیے صدر الدین صاحب، وقت بدل چکا ہے۔ تھوڑے عرصے پہلے والدین اولاد کی تقدیر کے مالک ہوا کرتے تھے،
میں اس بات سے قطعی انکار نہیں کرتا کہ والدین کے اپنی بچیوں کے معاملے میں فیصلے غلط نہیں ہوتے، لیکن بدلتے وقت کے ساتھ بچوں کی سوچ میں بھی تبدیلی آئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تبدیلی مثبت ہے، ہم اس سے منکر نہیں ہو سکتے۔ خدا کے لیے جو کہنا ہے صاف صاف کہو۔ نازیہ کو خود اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق ہے، اور وہ اپنے اس حق کو استعمال کر چکی ہے۔ اگر وہ مجھے بھائی کا درجہ نہ دیتی تو شاید اپنی مشکل کبھی نہ بتاتی۔ مشکل؟ جی ہاں، وہ ایک اور نوجوان کو پسند کرتی ہے اور اسی سے شادی کی خواہش مند ہے، اور میں کسی مناسب وقت پر آپ سے اس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا قابل یقین بات ہے؟ صدر الدین صاحب کے لہجے میں جھلاہٹ سی تھی۔ جی ہاں، قابل یقین بھی اور قابل غور بھی اور قابل فیصلہ بھی۔ یعنی فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نازیہ کی پسند کا احترام کریں۔ اس نے خود تم سے کہا ہے؟ جی ہاں، ایک بھائی سمجھ کر، میں نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ صدر الدین صاحب کے چہرے پر پیلاہٹ آ گئی تھی، وہ سخت ہیجان کا شکار معلوم ہو رہے تھے۔ میں نے فوراً ہی کہا، اور میں سمجھتا ہوں صدر الدین صاحب، ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہمارے بچوں کی خواہش ہو، بجائے اس کے کہ ہم فلمی انداز سے دوچار ہوں اور آخر میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ ہم ہی غلط تھے اور بچوں کی سوچ درست تھی۔ صدر الدین صاحب، اچھا باپ اپنے بچوں کو یہی سب کچھ دے سکتا ہے۔ بے شک مجھے ابھی یہ تجربہ نہیں ہے، لیکن بعض معاملات کے لیے تجربے ضروری نہیں ہوتے، ان کی حقیقتوں سے کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کون ہے؟ ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی ہے، ہم اس کے بارے میں بعد میں گفتگو کریں گے، ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی۔ کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہو؟ صدر الدین صاحب ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے۔ جی ہاں صدر الدین صاحب، میں آپ کو اپنے خاندان میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میری دلی آرزو ہے کہ میرے والد کا لگایا محبت اور دوستی کا یہ پودا پروان چڑھ کے تناور درخت بنے، اور اس کے لیے میرے ذہن میں کچھ منصوبے ہیں، میں آپ سے ان کی منظوری چاہتا ہوں۔ میں سمجھا نہیں، تمہارے خاندان میں شمولیت سے تمہاری کیا مراد ہے؟ ہنا کو میں اپنے گھر لانا چاہتا ہوں۔ یعنی 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 میں بالکل نہیں سمجھا۔ نصرت بہت اچھا لڑکا ہے، میرا کزن ہے، میرا خون ہے، اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو کچھ میرے پاس موجود ہے اس کا برابر کا حصے دار اور حقدار۔ یہاں جو کچھ بھی ہوگا ہم سب کا مشترکہ منصوبہ ہوگا اور ہم اسی کے تحت کام کریں گے۔ بہت پہلے میں نے ہنا کو نصرت کے لیے پسند کیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ میرے اتنے حقوق نہیں تھے کہ میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ کرتا۔ آج آپ نے اتفاق سے یہ تذکرہ کر دیا ہے تو میری یہ جرت ہوئی ہے کہ میں آپ سے اس موضوع پر کوئی بات کر سکوں۔ صدر الدین صاحب واقعی ہکا پکا رہ گئے تھے اور شاید بری طرح الجھ بھی گئے تھے، اس کا احساس ان کی آنکھوں سے ہوتا تھا۔ میں نے تھوڑے فاصلے سے گزرتے ہوئے ملازم کو اشارہ کیا اور اس سے کہا کہ وہ مشروبات لے آئے، ذرا ٹھنڈے ہوں۔ صدر الدین صاحب نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا تھا اور گردن جھکائے سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ میں نے درمیان میں مداخلت نہ کر کے انہیں اس کے بارے میں سوچنے کا پورا موقع دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازم نے مشروب کا جگ اور گلاس لا کر رکھ دیے تھے۔ میں نے دونوں گلاس بھرے، ایک گلاس صدر الدین کے سامنے رکھا، دوسرا اٹھا کے چھوٹی چھوٹی چسکیاں لینے لگا۔ صدر الدین صاحب نے اپنا گلاس اٹھایا اور اسے ایک ہی سانس میں خالی کر گئے۔ میں ان کی ذہنی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ میں نے ان کا گلاس دوبارہ بھرتے ہوئے کہا، آپ بڑے پر اطمینان انداز میں بڑے آرام سے سوچ سکتے ہیں، مجھے جواب کی جلدی نہیں ہے۔ صدر الدین صاحب نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر بے اختیار مسکرا اٹھے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں تمہاری اصل شخصیت کا ابھی تک اندازہ نہیں لگا سکا، اور آج میں اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں کہ تمہارے سلسلے میں میرا تجربہ ناکام رہا۔ کیا مطلب؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پہلی بار میرے پاس آئے تھے بہکے سے معصوم سے انسان، بعد میں جتنی بھی ملاقاتیں ہوئیں ان میں نے یہی اندازہ لگایا کہ تمہاری سوچ بالکل بچکانہ ہے، لیکن آج تم نے جو گفتگو کی ہے اس نے مجھے بالکل ہلا کر رکھ دیا ہے۔ شاید کوئی زیرک سے زیرک انسان بھی اتنی صاف گوئی سے اتنے بڑے مسئلے کو کسی کے سامنے لانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اگر جرت کی بات کر رہے ہیں صدر الدین صاحب تو آپ یقین کیجئے میرے اندر جرت ہے، اور بڑے سے بڑے مسئلے کو بآسانی میں کسی کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ ہاں، اس کا تھوڑا سا اندازہ مجھے اس وقت ہوا تھا جب تم فرید صاحب کے گھر سے اس انداز میں اٹھائے تھے۔ یقین کرو اس وقت مجھے تمہاری طبیعت کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ خیر چلیے، اب یہ معاملہ قابل بحث نہیں ہے، مگر تم نے مجھے نازیہ کے بارے میں بتا کر ششدر کر دیا ہے۔ صدر الدین صاحب، زندگی میں المیے پیدا نہیں کرنے چاہیے بلکہ ان سے بچنا چاہیے۔ نازیہ بہت باحیا لڑکی ہے اور شاید زندگی میں وہ کبھی آپ سے اپنے دل کا اظہار نہ کر پاتی۔ میں نے اسے دوست بنا لیا ہے، اور بنیادی بات یہی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ محبتوں اور رشتوں سے محروم رہ کر میرے دل میں ہر اس انسان کے لیے قدر و قیمت پیدا ہو جاتی ہے جس سے میرا تھوڑا سا بھی تعلق ہو۔ نازیہ سے بھی کچھ ایسا ہی تعلق قائم ہو گیا تھا۔
ہم معاف کیجیے گا برے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن ضروری ہے ہم حسن و عشق کے راستے پر چلنے کی بجائے دوستی اور محبت کے راستے پر چلے۔ یہاں تک کہ وہ لمحات بھی آ گئے جب اس نے اپنے دل کی کہانی مجھ پر کھول دی۔ وہ لڑکا کون ہے؟ میں ابھی تک اس سے ملا نہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ نازیہ کی پسند بری نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ صدر الدین صاحب، جب میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں اور نازیہ سے اپنے اتنے گہرے ربط کا اظہار کر رہا ہوں، تو پھر مجھ پر یہ فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ میں نوید کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ صدر الدین صاحب نے مجھے دیکھا، اب ان کے چہرے پر خاصا اعتماد نظر آ رہا تھا۔ کسی قدر پشیمانی سے بولے، حقیقت ہے کہ تمہارے بارے میں اندازہ لگانے میں ناکام رہا تھا، لیکن اب مجھے تمہاری شخصیت کا ادراک ہو چکا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ غلطی پر میں ہی تھا۔ نہیں صدر الدین صاحب، اگر ایسی بات ہے تو آپ اس انداز میں مجھے اپنے دل میں یہ مقام دے سکتے ہیں، تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں بھی آپ کے احترام میں اضافہ کر رہا ہوں۔ آپ میرے والد کے دوست ہیں۔ آپ کی خواہش پر میں نے آپ کو انکل کہنا شروع کیا، لیکن وہ صرف آپ کی خواہش تھی۔ آج میرے دل میں پورے خلوص سے احساس ہوا ہے کہ میں پورے خلوص سے آپ کو انکل نہیں، چچا جان کہوں۔ انکل جو ہے وہ ایک مصنوعی سا لفظ ہے اور بس کسی کو بھی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اگر خلوص دل سے چچا جان کہا جائے تو اپنی زبان میں اور ان جذبات و احساسات کا مؤثر ترجمان جو دل میں جاگزیں ہوتے ہیں۔ شکریہ بیٹے، بہت بہت شکریہ۔ ویسے تم تھوڑا سا موقع تو ضرور دو گے؟ کس سلسلے میں؟ حنا اور نصرت کے بارے میں سوچنے کے لیے؟ میرا خاندان، میرا مطلب ہے میری نانی کا خاندان، جو کچھ بھی ہے آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ صاف ستھرے سادہ لوگ ہیں، معصوم سے لوگ ہیں، آپ کو کوئی دقت نہیں پیش آئے گی۔ وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی مشورہ تو ضروری ہے نا؟ آپ ضرور مشورہ کر لیجئے، بلکہ پورے اعتماد کے ساتھ ہی مشورہ کر لیجئے، اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ آپ کا جواب اسبات میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ چچا جان، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور صدر الدین صاحب مجھے دیکھنے لگے۔ آج ان کی آنکھوں کی کیفیت بدلی ہوئی تھی۔ انہوں نے بڑے پرجوش انداز میں مجھ سے مصافحہ کیا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر آگے کھینچا اور سینے سے لگایا، اور پھر گردن ہلا کر واپسی کے لیے مڑ گئے۔ میں مسکراتی نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ ابھی میں ان کی کار کو جاتے ہوئے دیکھ ہی رہا تھا کہ دفتن عقب سے یاہو کی آواز آئی اور نصرت نے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ عجب بے ڈھب آدمی تھا، میں گرتے گرتے بچا تھا، کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کراٹا کی باڑ کے پیچھے چھپ کر ہماری باتیں سن رہا تھا۔ کسی بندر کی طرح وہ چھلانگ لگا کر میرے سامنے آیا اور پھر بھونڈے انداز میں رقص کرنے لگا۔ اس کا مطلب تھا کہ کمبخت نے ساری باتیں سن لی ہیں۔ میں بھی ہنسے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ وہ ڈانس کرتا رہا تو میں نے کہا، او بے غیرت انسان، کوٹھی میں موجود دوسرے افراد تمہیں دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ اور یہ واقعی تو بالکل، بس کیا کہوں، ایسے کولے مٹکا رہا ہے کہ جنجال پورا یاد آ جاتا ہے۔ نصرت شرمیلے انداز میں مجھے دیکھ کر بولا، کچھ بھی کہہ لو، آج کچھ بھی کہہ لو، لعنت ہے برا ماننے والے پر، آج صحیح معنوں میں تم نے میرے بھائی کا حق ادا کیا ہے۔ تو اب یہ ڈانس بند کر دیجئے، بھائی کے سامنے کولے مٹکاتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں نے کہا، اور نصرت جلدی سے رک گیا۔ سوری سر، سوری۔ بیٹھو بیٹھو، بکواس مت کرو۔ یہ سسر صاحب کا جھوٹا مشروب پی لوں؟ ہاں، یہی تو کرو گے آئندہ۔ میں نے کہا، واقعی دل چاہ رہا ہے، پتہ نہیں، اب چھوڑو، پھر مجھے بغیرت کہنے لگو گے۔ نصرت آپے سے باہر ہوا جا رہا تھا، بہرحال میں بھی اس کی خوشیوں میں شریک ہو گیا تھا۔ اتنا اندازہ تو مجھے تھا کہ صدر الدین صاحب جیسے جہاندیدہ انسان نصرت اور حنا کے رشتے کے سلسلے میں انکار نہیں کریں گے۔ دن کافی خوشگوار گزرا تھا، رات بھی انہی کیفیات کی حامل تھی، لیکن دوسرے دن ایک عجیب واقعہ ہوا تھا۔ میں غسل کر رہا تھا کہ باہر کچھ آہٹیں ہوئیں، کوئی اندر آیا تھا، نہ جانے کون گھسا۔ میں غسل سے فارغ ہو گیا تھا، جھانک کر باہر دیکھا تو عشرت تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، اس طرح وہ کبھی میرے کمرے میں نہ آتی تھی۔ اسے میرے جھانکنے کا احساس ہوا تو وہ تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ یہ بھی انوکھی بات تھی۔ بہرحال لباس پہننے میں دیر لگی تھی۔ باہر آ کر میں نے ہینگر سے تعویذ اٹھانا چاہا تو پوری طرح اچھل پڑا۔ ہینگر پر تعویذ نہیں تھا اور عشرت عین اس جگہ کھڑی ہوئی تھی جہاں تعویذ لٹکا ہوا تھا۔ حالانکہ کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا، لیکن باہر دوڑا اور عشرت کے کوارٹر کی طرف لپکا، لیکن کوارٹر خالی تھا۔ عشرت بچے سمیت غائب تھی۔ آہ، کیا وہ تعویذ لے گئی؟ کمرے میں واپس آیا، کچھ دیر تعویذ تلاش کیا، پھر کسی خیال کے تحت الماری کھول کر الائچیوں کی وہ پڑیا دیکھی، وہ بھی غائب تھی۔ میرے اعصاب کشیدہ ہو گئے تھے، دل کو عجیب سے دکھ کا احساس ہو رہا تھا۔ عشرت پر بھروسہ ہو گیا تھا، فطرت کے مطابق اس کی ہر بات پر اعتبار کیا تھا، کسی کے لیے دل میں کوئی کھوٹ ہی نہیں تھی۔ جب میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تو پھر لوگ مجھ سے دشمنی کیوں کریں گے؟ لیکن یہ کیا ہو گیا تھا؟
میں نے دھوکہ کھا لیا تھا اور مجھے احساس ہو گیا تھا کہ دوسرے لوگ اس کے لیے میرا مذاق اڑائیں گے۔ تعویذ اور الائچیاں مجھ سے چھن گئی تھیں۔ در حقیقت تھوڑی سی کمی کا احساس بھی تھا۔ الائچیوں کو میں نے نظر انداز کر دیا تھا اور ابھی تک ایک بار بھی انہیں استعمال نہیں کیا تھا، لیکن تعویذ کا مسئلہ کچھ اور تھا۔ جس شخصیت نے مجھے یہ تعویذ دیا تھا وہ میرے لیے بڑی حیثیت کی حامل تھی، اور حقیقتاً میں اسے اس کی یاد کے ساتھ سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ میں اس کی گمشدگی سے سخت دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ بہرحال سارے معاملات اپنی جگہ، میں افسردگی سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہ ہمت بھی نہیں پڑ رہی تھی کہ نصرت کو اس کے بارے میں کچھ بتاؤں۔ نانا جان نے بھی ہدایت کی تھی اور مجھے صوفی عباد علی کا کہنا بھی یاد تھا۔ یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا۔ ان لوگوں کو بتاتا ہوں تو شرمندگی اٹھانا پڑے گی، اور اگر نہ بتاؤں تو پھر دل پر یہ غبار۔ اپنے کمرے میں واپس آ کر بہت دیر تک خاموش بیٹھا سوچتا رہا، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر یہ فیصلہ کیا کہ خاموشی ہی اختیار کروں اور دیکھوں کہ اب اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ لیکن اب یہ احساس ہو رہا تھا کہ عشرت اس قدر سادہ لوح نہیں تھی جس طرح اس نے ظاہر کیا تھا۔ کم وقت پتہ نہیں اپنا بچہ لے کر آئی تھی یا بچہ بھی کسی اور کا تھا۔ بہر طور چوٹ ہو گئی تھی، اب لکیر پیٹنے سے کیا فائدہ؟ لیکن بہت سے راز ایسے ہوتے ہیں جو کوشش کے باوجود راز نہیں رہ سکتے۔ نصرت میرے پاس آیا۔ کیا کر رہے ہو کمرے میں؟ اس نے کہا، اور پھر میری صورت دیکھ کر چونک پڑا۔ کوئی خاص بات ہے؟ میں نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ نصرت بہر طور ایک اچھا دوست اور غمگسار تھا۔ حویلی صفدر علی میں جو واقعات پیش آئے تھے، اس نے ان میں میرا اس طرح ساتھ دیا تھا کہ کوئی دوسرا شاید ان حالات میں اس حد تک میرا ساتھ نہ دے سکتا۔ اسے چھپانے کو دل نہ چاہا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، بیٹھو نصرت، ایک عجیب واقعہ بتانے آیا ہوں۔ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ عشرت چلی گئی۔ کیا؟ میں نے سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، چوکیدار نے بتایا ہے کہ عجیب سے عالم میں گئی ہے۔ بچہ اس کی گود میں تھا اور وہ گیٹ سے نکلتے ہوئے کچھ اس طرح بدحواس تھی کہ چوکیدار کو شبہ ہو گیا، لیکن اسے اس بات کا علم تھا کہ ہم لوگ عشرت کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں، اس لیے اس نے کچھ نہ کہا۔ پھر کچھ لمحوں بعد عشرت ایک رکشے میں بیٹھ کر چلی گئی۔ چوکیدار نے اسی وقت یہ بات نہیں بتائی؟ بس مجھے تلاش نہ کر سکا تھا۔ بعد میں جب میں اسے نظر آیا تو اس نے مجھے بتا دیا۔ ویسے کیا خیال ہے، اس طرح بغیر بتائے ہوئے رکشہ میں بیٹھ کر وہ کہاں چلی گئی؟ نصرت، ایک عجیب حادثہ ہو گیا ہے، میں نے کہا۔ کیا؟ نصرت کسی قدر سے ہم کر بولا۔ عشرت فراڈ تھی، میں نے کہا، اور نصرت تعجب بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس نے میرے الفاظ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ میں نے خود ہی کہا، وہ یہاں ایک مقصد لے کر آئی تھی اور اپنا مقصد پورا کر کے چلی گئی۔ کیا مطلب؟ وہ سرسراتی آواز میں بولا۔ بڑا عجیب واقعہ ہے نصرت، وہ تعویذ اور الائچیاں لے گئی۔ تعویذ اور الائچیاں؟ ہاں، بلکہ ایک بات میں بتاؤں تمہیں، الائچیاں غالباً اس نے اسی دن حاصل کر لی تھیں جب میں نے اسے اپنے کمرے میں دیکھا، اور جب میں اندر داخل ہوا تھا تو وہ ساکت ہو گئی تھی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ مجھے احساس ہوا ہے کہ میری الماری میں کوئی رد و بدل ہوئی ہے۔ اس وقت میں نے غور نہیں کیا تھا، لیکن آج میں نے الماریاں دیکھی تو الائچیاں بھی مجھے نہیں ملی اور تعویذ بھی۔ تعویذ؟ نصرت نے کہا۔ ہاں، میں واش روم جاتے ہوئے ہمیشہ تعویذ اتار دیا کرتا ہوں اور اس جگہ لٹکا دیا کرتا ہوں۔ اب مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ عشرت اسی مقصد کے لیے یہاں آئی تھی۔ پہلے اس نے ہماری ہمدردیاں حاصل کر کے یہاں ٹھکانہ بنایا، اور اس کے بعد نانی جان اور ممانی جان کی قربت حاصل کر کے کوٹھی کے اندرونی حصے تک پہنچ گئی۔ اس نے اپنے لیے صفائی ستھرائی کا کام حاصل کر لیا، جبکہ ہم نے اسے یہ حیثیت نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن اس کا مقصد اس کے بغیر پورا نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر نصرت، یقینی طور پر اس نے مجھ پر نگاہ رکھی اور یہ اندازہ لگا لیا کہ میں جب واش روم میں جاتا ہوں تو تعویذ احترام کے طور پر لے کر نہیں جاتا، بلکہ باہر اسے یہاں لٹکا دیا کرتا ہوں۔ اس بات پر اس نے اچھی طرح غور کر لیا اور آج وہ اپنا کام دکھا گئی۔ مگر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ سب کچھ اسی نے کیا ہے؟ نصرت، میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ میں واش روم میں تھا کہ مجھے اپنے کمرے میں قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ بس یوں سمجھ لو کہ باہر نکلنے ہی والا تھا۔ وہ مجھے نظر آئی، اس نے مجھے دیکھا اور پھر برق رفتاری سے باہر نکل گئی۔ میں نہیں سمجھا تھا کہ واقعہ کیا ہے۔ کچھ لمحے میں حیرت کا شکار رہا، پھر جلدی سے اپنا حلیہ درست کر کے باہر نکلا، یہ دیکھنے کے لیے کہ عشرت اس وقت یہاں کیا کر رہی تھی، یا پھر میرے کمرے میں اگر آئی بھی تھی تو اس طرح بھاگ جانے کا کیا مقصد تھا۔ میں دوڑتا ہوا اس کے کوارٹر میں گیا، مگر وہ مجھے وہاں نظر نہیں آئی۔ مجھے اتنی دیر ہو چکی تھی کہ بر وقت وہاں نہ پہنچ سکا، اور وہ زیادہ تیز رفتاری سے اپنا کام دکھا گئی۔ نصرت شدت حیرت سے گنگ رہ گیا تھا۔ پھر اس نے کہا، لیکن مقصد صاف ظاہر ہے، یعنی وہی بدبخت میرے دشمن، یعنی وہ روحیں، رمبو اور ترکان۔
اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیا کہہ رہے ہو یار؟ کیوں مجھے خوفزدہ کر رہے ہو؟ نصرت نے کہا اور میں پھیکی سی ہنسی ہنسنے لگا۔ میرے دل میں خوف تو نہیں تھا، لیکن یہ احساس تھا کہ میں اپنی بہت ہی قیمتی شے کھو چکا ہوں۔ نصرت بھی پریشان نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، اب کیا کرو گے؟ کیا کر سکتا ہوں؟ ظاہر ہے اب اسے تلاش کرنا بے سود ہے۔ تو تعویذ تمہارے پاس سے گم ہو گیا؟ حالانکہ صوفی عباد علی نے اس کی تحفظ کی ہدایت کی تھی۔ سب کچھ اندازہ ہے مجھے، البتہ نصرت ایک کام ضرور کرنا۔ کیا؟ نانا جان کو اس کے بارے میں نہ بتانا، خواہ مخواہ ان کے سامنے مجھے شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گا، حالانکہ میرے خیال میں بتانا ضروری ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں بہتر مشورہ دے سکیں۔ مجھے کچھ وقت انتظار کر لینے دو، بعد میں ان سے مشورہ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، اطمینان رکھو، میں اس کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ بہت دیر تک ہم تقدر کا شکار رہے تھے، پھر میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، چھوڑو نصرت، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا۔ میرے خیال میں ہمیں بہت زیادہ تردد نہیں کرنا چاہیے۔ بس ایک احساس دل میں پیدا ہو گیا تھا، لیکن اگر یہ چال ان دونوں نے چلی ہے تو میرا خیال ہے یہ ایک سنگین چال ہے۔ ہم اس پر غور کر سکتے ہیں۔ رمبو اور ترکان اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام کوششوں میں ناکام رہے۔ انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جب تک یہ تعویذ تمہارے پاس ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ اس تعویذ کی موجودگی میں وہ تمہیں چھو بھی نہیں سکتے اور نہ ہی اس تعویذ تک آ سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ہم ہی جیسے ایک شخص کا سہارا لیا، یعنی عشرت، اور اس کے ساتھ یہ منصوبہ بندی کی۔ اب وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکیں گے؟ کیا کہا جا سکتا ہے؟ ویسے اس کوشش میں تو وہ بہت عرصے سے ہیں۔ تعویذ تو بہر طور بعد میں مجھ تک پہنچا، اس سے پہلے میرے لیے وہ بہت سی کارروائیاں کر چکے ہیں اور خدا کے فضل سے کبھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ کامیاب تو وہ اب بھی انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ تمہارے ساتھ لاکھوں دعائیں ہیں، لیکن دشمن سے غافل ہونا کوئی عقل مندی نہیں ہوتی، میں جانتا ہوں۔ تو اب کیا کرو گے؟ یقین کرو ابھی تو اس خوفناک عمل سے ہی بری طرح الجھا ہوا ہوں۔ بات تعویذ کی گمشدگی کی ہی نہیں بلکہ اور تصور بھی ہے۔ کیسا تصور؟ ماجھی، وہ ماجھی کی نشانی تھی۔ ماجھی نے اگر پوچھا تو کیا کہوں گا؟ او ہاں، یہ بھی تو ہے۔ نصرت نے اس موقع پر میرا مذاق اڑانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہم دونوں سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ایک ملازم اندر داخل ہوا۔ کیا ہے؟ نصرت نے پوچھا۔ وہ صاحب جی، مہمان آئے ہیں، بڑی بیگم آپ کو بلا رہی ہیں۔ کون مہمان ہے؟ وہ حنا بی بی اور نازیہ بی بی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، نصرت نے کہا اور میری صورت دیکھ کر بولا، خود کو سنبھالو سلطان، ابھی ہمیں کسی کو کچھ نہیں بتانا ہے، بتانے کی بات بھی نہیں ہے۔ چلے؟ نصرت نے پوچھا۔ آؤ، میں نے کہا اور ہم کمرے سے باہر نکل آئے۔ ہم اگر اس سنسنی خیز کیفیت کا شکار نہ ہوتے تو اس وقت نازیہ اور حنا کی آمد ہمارے لیے بڑی سنسنی کی حامل ہوتی، کیونکہ ان کے ذریعے ہمیں صدر الدین پر ری ایکشن کا پتہ چلتا۔ دونوں کے چہروں کی خوشگوار کیفیت دیکھ کر یہ اندازہ تو ہو گیا کہ صورتحال میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ سلام دعا ہوئی۔ نصرت اور حنا کچھ دیر سب کے ساتھ رہے، پھر چالاکی سے وہاں سے اٹھ گئے۔ نصرت نے حنا کو کچھ نئے پودے دیکھنے کی دعوت دی اور مجھے شرارت سوچ گئی۔ کون سے نئے پودے؟ میں نے پوچھا اور نصرت چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ وہ لگائے ہیں مالی نے، اس نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کب؟ تمہیں کسی چیز کا پتہ ہوتا ہے جو پوچھ رہے ہو؟ نصرت کی آواز میں جلاہٹ تھی۔ مالی نے بہت دن سے کوئی نیا پودا نہیں لگایا، یہ مجھے بہت اچھی طرح علم ہے۔ ہاں، وہ صدر الدین صاحب کچھ پودوں کے بارے میں کہہ رہے تھے، میں نے سادگی سے کہا، اور نازیہ بے اختیار ہنس پڑی۔ آؤ حنا، انہیں کچھ معلوم تو ہوتا نہیں، بس بولنا ضروری سمجھتے ہیں۔ نصرت جھلائے ہوئے لہجے میں بولا اور حنا کے ساتھ وہاں سے چل پڑا۔ میں نازیہ کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ بیٹھو، میں نے کہا اور نازیہ بیٹھ گئی۔ سب خیریت ہے؟ میں نے کہا۔ ہاں، ایک فرشتے سے دوستی ہو گئی ہے، کسی کو کسی فرشتے کی دوستی حاصل ہو جائے تو پھر کون سی مشکل رہ جاتی ہے؟ نازیہ جذباتی لہجے میں بولی۔ ویری گڈ، تب آپ بہت خوش نصیب ہیں نازیہ صاحبہ، میں نے مسکرا کر کہا۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، نازیہ اسی انداز میں بولی، پھر کہنے لگی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس فرشتے کو اس کی نیکیوں کا کیا صلہ دوں۔ ہاں، یہ مسئلہ ہے، آپ نے واقعی بہت بڑا احسان کیا ہے مجھ پر اور حنا پر بھی۔ میں نے؟ وہ فرشتہ آپ ہی ہیں۔ اللہ اکبر، ہمیں یہ عہدہ کب ملا بھائی؟ نہیں سلطان صاحب، کچھ لوگ اتنے خوشنما چہروں کے مالک ہوتے ہیں کہ بابا ہوا کیا یہ بتاؤ؟ رات کو ڈیڈی نے ہم دونوں کو اپنے کمرے میں طلب کیا تھا۔ ویری گڈ، مجھ سے نوید کے بارے میں پوچھا؟ کسی تمہید کے بغیر؟ ہاں، یقین کریں جان نکل گئی تھی، لیکن ان کا لہجہ نرم تھا۔
پھر میں نے بھی تکلف نہیں کیا اور سادگی سے نوید کی پوری تفصیل بتا دی، اپنے ذہنی گھاؤ کے بارے میں بھی۔ بعد میں انہوں نے یہ سوال کیا تھا اور میں نے اس کا صحیح جواب دیا تھا۔ پھر ان کا رویہ مثبت رہا، مجھ سے نوید کا پورا پتہ لیا اور کہنے لگے کہ میں یہ نہ سمجھوں کہ نوید کے ساتھ کوئی اہانت آمیز سلوک کریں گے یا سرزنش کریں گے، بلکہ اسے اس روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اور میں اطمینان رکھوں وہ میری پسند کو عزیز رکھیں گے۔ مبارک نازیہ، میں نے کہا، اور نازیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کوشش کر کے باوجود کچھ نہ بول سکتی تھی۔ بہت دیر تک گردن جھکائے بیٹھی رہی، پھر چونک کر ہنس پڑی۔ گڈ، اچھی تبدیلی ہے۔ پودوں پر تحقیق کرنے والے کہاں گئے؟ اس کے الفاظ پر مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ نازیہ نے کہا، ڈیڈی نے مجھ سے حنا اور نصرت کے بارے میں بھی پوچھا تھا۔ کیا؟ آپ نے ان سے کہا تھا نا؟ ہاں، مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا حنا نصرت کو پسند کرے گی۔ کیا کہا تم نے؟ کہنا پڑا کہ ہاں۔ ویسے آپ یقین کریں، اب ہمارے لیے ڈیڈی کا سامنا کرنا مشکل ہو رہا ہے، بڑی شرم آ رہی ہے۔ اتنے بے تکلف ہم کبھی نہیں ہوئے تھے۔ چلو، ایک مرحلہ طے ہوا، میں نے ہنس کر کہا، پھر بولا، اس کے باوجود کسی جگہ میری مدد کی ضرورت ہو تو ضرور بتا دینا۔ جی، نازیہ نے کہا۔ اس کے بعد نصرت اور حنا کو تلاش کیا گیا اور ہم نے ان کا خوب مذاق اڑایا۔ یہ دن حالانکہ ذہنی پریشانیوں کا دن تھا، لیکن ان دونوں کی آمد کے بعد خیالات بڑھ گئے تھے۔ رات کو البتہ نہ جانے کیوں دل پر ایک بوجھ آ پڑا۔ میں عشرت کے بارے میں سوچ رہا تھا، سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر سویا تھا کہ اچانک ایک گھٹن کا سا احساس ہوا، سانس رکنے لگا تھا۔ میں چونک کر جاگا تھا، لیکن کچھ نہیں نظر آ رہا تھا۔ پورے کمرے میں دھواں بھرا ہوا تھا، گہرا گاڑھا سیاہ دھواں۔ میں گھبرا کر اٹھ گیا، لیکن بڑے زور کا چکر آیا تھا اور ہوش و حواس گم ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ کوشش کے باوجود چکراتے ذہن پر قابو نہ پا سکا اور ہوش و حواس سے عاری ہو گیا۔ بے ہوشی کا یہ وقفہ نہ جانے کتنا طویل رہا تھا اور اس کے بعد ہوش کا احساس ہوا تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہوش آیا بھی ہے یا نہیں۔ کچھ اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کس کیفیت میں ہوں۔ ایک عجیب سی جگہ تھی اور غالباً مغرب کا وقت۔ ذہن پر زور دینے سے اندازہ ہوا کہ اپنی کوٹھی کے کمرے میں تقریباً آدھی رات کے وقت بے ہوشی طاری ہوئی تھی اور سارے واقعات پیش آئے تھے۔ ان واقعات کو یاد کر کے میرے اعصاب جھنجھنا کر رہ گئے۔ میں حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہاں بہت وقت گزر چکا ہے اور میں کسی کھنڈر میں پڑا ہوا ہوں۔ سورج چھپنے کی تیاریاں کر رہا ہے، لیکن یہ کھنڈر میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ سیاہ دیواریں، اینٹوں کے ڈھیر، کہیں کہیں چھوٹے بڑے خاص قسم کے کلش جو ٹوٹے ہوئے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کون سی جگہ ہے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میرے بدن پر میرا لباس بھی نہیں ہے۔ ایک عجیب قسم کی دھوتی بندھی ہوئی تھی۔ لندن میں اکثر میں نے ہندوؤں کو اسی طرح کی دھوتی پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ کہیں کہیں سادھو بھی نظر آ جایا کرتے تھے اور کہیں انگریز بھی، جن کا تعلق ہرے کرشنا ہرے راما کی تحریک سے ہوتا تھا۔ ایک بات جو سمجھ میں آ رہی تھی، اوپری بدن برہنہ تھا جس پر جگہ جگہ کنکریاں چبھی ہوئی تھیں اور ان میں سوزش ہو رہی تھی۔ میں خوف سے گنگ رہ گیا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ؟ وہ دھواں کیسا تھا؟ پھر رفتہ رفتہ ذہن کے دریچے کھلتے چلے گئے اور مجھے واقعات یاد آتے گئے۔ میں دہشت سے زرد ہو گیا تھا۔ تعویذ میرے پاس سے نکل چکا تھا۔ صوفی عباد علی کی دی ہوئی سوغات بھی میرے ہاتھوں سے ضائع ہو گئی تھی، اور اب اس کے بعد میرے سامنے مصیبتیں ہی مصیبتیں تھیں۔ میں کھنڈر کی بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ تبھی مجھے شدید بدبو کا احساس ہوا۔ بائیں جانب کیچڑ اور پانی کی دلدل سی بنی ہوئی تھی اور اس کیچڑ میں بلبلے پھوٹ رہے تھے۔ سامنے کا راستہ بس چھوٹا سا تھا اور مجھے دیوار سے چپک کر آگے بڑھنا تھا۔ اگر میں ذرا بھی بے احتیاطی برتتا تو سیدھا اس کالی دلدل میں جا گرتا۔ داہنی سمت اس کھنڈر کی سیاہ دیوار تھی اور اتنی سپاٹ کہ اس پر ہاتھ ٹکانا بھی مشکل ہو جائے۔ ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جسے پکڑ کر سہارا لے کر آگے بڑھا جا سکے، لیکن بدبو کے مارے دماغ پھٹا جا رہا تھا، چنانچہ آگے بڑھنا ہی پڑا۔ اندھیرا تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی ابھی اتنا گہرا نہیں ہوا تھا کہ میں دیکھ نہ پاتا۔ میں بہت احتیاط سے دیوار پر ہاتھ جما کر آگے بڑھتا رہا۔ پھر تھوڑا سا آگے بڑھنے کے بعد دلدل دیوار سے کچھ دور ہو گئی تھی اور زمین چوڑی، چنانچہ اب ذرا آگے بڑھنے کی رفتار مناسب ہو گئی، لیکن بدن پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ ہتھیلیوں سے بھی پسینہ بہہ رہا تھا۔ ہر لمحے یوں لگتا تھا جیسے پاؤں آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کی جانب چل رہے ہوں۔ پھر یہ حصہ طے ہو گیا اور میں بے دم سا ہو کر زمین پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے انتظار کرتا رہا کہ سانس درست ہو جائے اور اس کے بعد زمین پر ہاتھ جما کر چاروں طرف نظر دوڑاؤں۔ اینٹوں کے ڈھیر آگے پیچھے نظر آ رہے تھے اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کتنے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ دور دور تک کسی آدم ذات کا نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔
मैंने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। धुंधलके बर्क़ रफ्तारी से उतर रहे थे। एक बार फिर अपनी जगह से खड़ा हुआ और ईंटों के इन ढेरों के दरमियान चलता हुआ खंडर के सामने वाले हिस्से में पहुंच गया। अब मुझे एहसास हुआ कि ये कोई हिंदू मंदिर है और इसके कुछ हिस्से साफ सुथरे और शफाफ नजर आ रहे थे। एक बदसूरत चबूतरा मेरे सामने फैला हुआ था जो तकरीबन 4 फीट ऊंचा था। इसमें 4-5 सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। बदबू यहाँ भी आ रही थी और मेरे दिल में इस वक्त सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि किसी तरह मैं इस बदबू से दूर हो जाऊँ। चुनाचे सीढ़ियाँ चढ़कर मैं ऊपर पहुँचा। अभी चबूतरे पर कदम रखा ही था कि अचानक मुझे पायल की छन छन सुनाई दी और मैं भौंचक्का होकर अपने चारों तरफ देखने लगा, लेकिन कुर्ब जवार में कोई नज़र नहीं आ रहा था और सामने की सिमत कुछ दर बने हुए थे और अंदाज़ा ये हो रहा था कि इधर का माहौल साफ शफाफ है। हालत इस कदर ख़राब हो रही थी कि पूरा वजूद थर थर काँप रहा था और होंठ खुश्क थे और इस वक्त दिल चाह रहा था कि कहीं से थोड़ा पानी मिल जाए। तभी मुझे टीन का वो डोल नज़र आया जो एक चरखी से लटका हुआ था और लंबी सी रस्सी नीचे पड़ी हुई थी। एक लम्हे में अंदाज़ा हो गया कि पानी का कोई कुआं ही है। मेरे पाँव तेज़ी से उस जानिब बढ़ गए और अब इसके सिवा कोई चारा कार न था कि तमाम हालात को नज़रअंदाज करके सबसे पहले मैं पानी पीऊँ। इससे ज़्यादा हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। पानी का डोल कुएं में डाला और रस्सा चरखी पर दौड़ने लगा। अगर वो इस चरखी के खंभे से बंधा ना होता तो डोल पानी में ही गिर जाता। बहरहाल मैंने पानी खींचा और इसके बाद मैं डोल ही से मुंह लगाकर पानी से प्यास बुझाने लगा। बड़ा ठंडा पानी था और ख़ासा शीरीं। मैंने अपनी प्यास से ज़्यादा पानी पी लिया। बाकी पानी बचा तो ये सोचे बगैर कि ठंडा है, मैंने इसे अपने सर पर पानी डाल लिया और इससे भी ख़ासा सुकून मिला था और मुझे अपनी वहशत में थोड़ी सी कमी नज़र आ रही थी। फिर मैं कुएं से थोड़े फासले पर हटकर उसी चबूतरे पर बैठ गया और ये सोचने लगा कि मैं यकीनी तौर पर किसी तिलिस्म में फंस गया हूँ। इन अतराफ़ में कोई मौजूद नहीं था। ये खंडरात किसी मंदिर के हैं और मैं यहाँ तन्हा हूँ। ये नहीं कहा जा सकता कि अतराफ़ में बिखरे हुए माहौल में अगर सफ़र करूँ तो ज़िंदगी को और कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा बदन की ये कैफियत बता रही थी कि इस वक्त पाँव कतई तौर पर सफ़र करने की इजाज़त नहीं दे सकते। एक अजीब सी थकन, एक अजीब सा एहसास मेरी रग रग में जागुज़ी हो गया था। चुनाचे सोचा कि यहीं कहीं पड़ा रहूं और हालात का जायज़ा लूं। जो बीती थी वो इतनी भयानक थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बड़ी मुश्किल से अपनी जगह से उठा और फिर इन दरों में से एक दर से अंदर दाखिल हो गया, लेकिन अंदर कदम रखते ही एक बार फिर मुझे चौंकना पड़ा था। दर के दूसरी जानिब अचानक इस जगह खूब रोशनी फैल गई। बड़ा सा हॉल था और इस हॉल नुमा कमरे में चारों तरफ दीवारों पर बने हुए शमदानों में मोमबत्तियां जल उठी थीं। स्याह दीवारों पर अजीब व गरीब नक्शो निगार बने हुए थे। हैबतनाक तस्वीरें और मुजस्समे जगह जगह नजर आ रहे थे। मैं चारों तरफ निगाहें दौड़ाने लगा। मुजस्समे इस अंदाज के थे जैसे जिंदा अफराद बैठे हों। शमदानों की रोशनी में माहौल बेहद भयानक महसूस हो रहा था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होने लगी और मैं खौफजदा निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। फिर हैबत से मेरी चीख निकल गई, क्योंकि ज़मीन पर नस्ब एक मुजस्समे के बाजू मुझे हिलते हुए नजर आ रहे थे। मैंने सहमी हुई निगाहों से इस मुजस्समे की जानिब देखा तो मुझे एहसास हुआ कि पत्थर के दूसरे मुजस्समों के दरमियान वो एक इंसान है जो ख़ास तरीके से आसन मारे बैठा हुआ है। इसका बदन सूखा हुआ था। निचले बदन पर वैसी ही लंगोटी थी जैसी मैंने पहन रखी थी। ऊपरी बदन बरहना था और इसकी पसलियाँ उभरी हुई नजर आ रही थीं। मैंने इसकी आंखों को अपनी जानिब निगरां महसूस किया। वो आंखें मुझ पर गड़ी हुई थीं और मुझे यूँ लग रहा था जैसे इनसे रोशनी की शुआएं फूट रही हैं। फिर मुझे एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी,